الزامات ابھی تک سامنے نہیں آئے، ان کو جب کسی عدالت میں پیش کیا جائے گا تو اس وقت شاید پتہ چلے، یا ہو سکتا ہے کہ ایف آئی اے اپنا موقف اختیار کرے گی۔ میاں شاہد، ایف آئی اے میں مجموعی طور پر کتنے مقدمات درج ہیں، بالخصوص قریشی صاحب کی اگر ہم بات کریں ان کے خلاف یا تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف، اور کتنے مقدمات میں یہ مطلوب تھے ایف آئی اے کو؟ دیکھیں، ایف آئی اے میں متعدد جو مقدمات ہیں وہ درج ہیں، اس میں جو کارکنوں کو اکسانے کے حوالے سے بھی ہے، اس میں سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے بھی ہیں، آفیشیل ایکٹ جو ہے اس کے حوالے سے بھی ہیں، اور اس میں جو سائبر کرائم کے مقدمات ہیں وہ بھی ہیں، اور اس میں تمام مقدمات میں آپ نے دیکھا کہ مختلف رہنماؤں کی مختلف پیشیاں جو ہے وہ بھی ہوتی رہی، ان سے انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے، اور ہر درجے کے جو رہنما ہیں ان کی پیشیاں جو ہیں وہ بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ شاہ محمود قریشی کو بھی اس میں بلایا گیا تھا اور اس میں انویسٹیگیشن کی گئی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اسی انویسٹیگیشن کا نتیجہ ہو کہ اس پر ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہو چکی ہو۔ آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے جو ایف آئی آر سامنے آئی اس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف جو ہے ایف آئی آر جو درج ہوئی وہ سائفر پر ہوئی تھی، اور ممکن ہے کہ سائفر پر ہی ان کو گرفتار کیا گیا ہو، سائفر ایشو پہ، کیونکہ وہ ایک نیشنل سیکرٹ ایکٹ تھا، نیشنل سیکرٹ تھا، اور اس کو عیاں کرنے پر اور یہ راز افشاں کرنے پر جو ہے ایک مقدمہ درج ہوا تھا، اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید اسی مقدمے میں گرفتار کیا ہو، لیکن اس حوالے سے ایف آئی اے کا کوئی آفیشیل موقف جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، اس حوالے سے بھی کہیے، ہم دیکھ رہے تھے کہ جب سے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد جو پارٹی کی باغ دوڑ تھی اور جو سارے معاملات تھے وہ شاہ صاحب نے سنبھال رکھے تھے، تو ان کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کا بطور جماعت کوئی پارٹی موقف سامنے آ سکا ہے اس حوالے سے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی پارٹی نے تصدیق ہی کی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی باغ دوڑ تو ان کے پاس نہیں تھی۔ وہ تو خود کہہ رہے تھے کہ وہ وائس چیئرمین ہے اور باغ دوڑ ان کے پاس ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے جو ہے وہ کمیٹی دیکھے گی اور کمیٹی بتائے گی کہ کون آگے باغ دوڑ سنبھالے گا، اور اس حوالے سے جو کل یا پرسوں کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے پی ٹی آئی کا، اس میں بھی بہت سی جو ہے وہ خبریں سامنے آئیں کہ ایک دوسرے پر اعتماد کا فقدان تھا۔ اب باغ دوڑ جو ہے ان کے پاس مکمل طور پہ نہیں تھی، لیکن جو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ وائس چیئرمین تو وہ تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو وہ نمبر 2 جو ہے وہ سمجھ رہے تھے، اس حوالے سے وہ ایکٹ بھی کر رہے تھے اس طرح کا، اور پارٹی کے ترجمانی بھی وہ کر رہے تھے، لیکن آج جو ان کی پریس کانفرنس تھی وہ اس حوالے سے انہوں نے الیکشن کے حوالے سے ان کا زور تھا کہ جو حلقہ بندیاں ہیں یا الیکشن کروانے کے حوالے سے جو آئین کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے، اس حوالے سے انہوں نے اپنے وکیل کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی تھی، لیکن جو ان کی گرفتاری ہے وہ کس جرم میں ہوئی ہے یا کس الزام میں ہوئی ہے، جرم میں ہوئی ہے؟ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے، عاطف کے پاس غالباً کوئی اپڈیٹ ہوگی۔ جی عاطف، کس جرم میں گرفتاری ہوئی؟ جی، جو ہمارے ذرائع ہیں ان کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی ہیں ان کو سائفر جو کیس ہے اس میں گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کو گرفتار کر کے ایف آئی اے میں لے جایا گیا ہے، چونکہ ایف آئی اے جو ہے وہ اس کی تحقیقات کر رہا ہے، سائفر جو معاملہ ہے اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں اسلام آباد پولیس کی مدد سے جو ہے ان کی گرفتاری کی گئی ہے۔ پولیس کی بھاری نفری ان کے گھر پہنچ کر شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر کے لے گئی ہے، اور ذرائع کی جانب سے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی عاطف، یہ بتائیے کہ ڈیوٹی جج کے روبرو کب تک پیش کیا جائے گا ان کو؟ آج چونکہ آج ہفتہ ہے، کل اتوار ہے، تو 24 گھنٹوں میں پیش تو کرنا ہوتا ہے مجسٹریٹ کے سامنے۔ جی، جو ڈیوٹی جج ہوں گے ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، اور 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ پیش کرنا لازم ہے، اور چونکہ اب گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جا چکی ہے، اور امکان یہی ہے کہ آج ہی جو ہے ان کو ڈیوٹی جج کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا جائے۔ عاطف، بہت شکریہ آپ کا، اور میاں شاہد آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔